بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر اعجاز جوید لال. آج ہم ایک پریزنٹیشن بنا رہے ہیں. یہ میں ایکچولی انسپائر ہوا تھا فرام دا اسٹوڈنٹس کہ میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی جو ویڈیو ہو جائے یا اس کی پریزنٹیشن ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. تو آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کیٹریکٹ پہ، یعنی موتیا ہے، سفید موتیا ہے مریض کو. تو مریض نے کیا فیل کرتا ہے اور کیا بتاتا ہے، اور اس سے متعلق ہمیں مریض سے کچھ چیزیں جو مریض خود نہیں بتا سکتا تو ہم نے کچھ ہسٹری پوائنٹ مریض سے پوچھنے ہوتے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ مریض جب آتا ہے تو اس سے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جو پرابلم ہے دائیں آنکھ میں یا بائیں میں ہے. تو مریض سے پوچھنا ہے کہ کبھی آپ نے ایسے دیکھا اس آنکھ میں کتنا ہے، اس آنکھ میں کتنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ایک آنکھ کا موتیا ہو تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ مریض کہہ سکے کہ مجھے پرابلم ہے، کیونکہ وہ دونوں آنکھوں سے چل رہا ہوتا تو اکثر اوقات مس ہو جاتا ہے. اب مریض جب بیٹھے گا یہ تو ہمیں پتہ ہوگا کہ میل ہے فیمیل ہے، اس کی ایج کتنی ہے، اس کے حساب سے ہے. اگر مریض 60 سے ابو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سینائل یعنی ایج ریلیٹڈ اس کو موتیا ہو سکتا ہے. اگر اسے چھوٹا ہے تو بے شمار چیزوں کو ہمیں سکروٹنی کرنا پڑے گا کہ بچہ ہے پیدائش کے ساتھ بھی سفید موتیا ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے ساتھ یا میڈیسن سے. تو یہ چیزیں یعنی مریض کی فزیکل کنڈیشن، مریض کی ایج اور مریض کی ایک آنکھ کا پرابلم، دوسری کا پرابلم، یہ انتہائی ضروری ہے. مریض جو انٹیلیجنٹ ہے وہ آگے بتاتے ہیں کہ میری رائٹ یا لیفٹ آئی میں بلرنگ ہے، نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ مجھے کم نظر آ رہا ہے. نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ جب میں دھوپ میں جاتا ہوں تو مجھے بالکل نظر نہیں آتا، یکدم نظر ڈراپ ہو جاتی ہے. جب میں سائے میں جاتا ہوں یا میں اندھیرے میں جاتا ہوں تو رات میں تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ یہ بتا سکتا ہے کہ مجھے گلیئر ہوتی ہے، یعنی ملٹیپل لائٹ پڑتی ہے نا، ملٹیپل شیڈو ہو جاتے ہیں. تو یہ پیشنٹ کی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے. ہم نے اس میں سے انکوائر کرنا ہے، ہسٹری پوائنٹ اس میں ہم نے ایڈ کرنے ہیں جو پیشنٹ سے ہم نے ریلیونٹ کوسچن جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ پریزنٹیشن میں بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اتنی اہم ہے جتنی جنرل پبلک کے لیے. تو اسٹوڈنٹ اس میں ایج اور اس کی بائنیکولیرٹی یعنی رائٹ میں یا لیفٹ میں یا دونوں میں وہ پوچھے گا. پھر یہ 3 کوسچن پوچھے گا لازمی کہ آپ کو دھوپ میں اچھا نظر آتا ہے یا اندھیرے میں اچھا نظر آتا ہے، یا ڈوریشن کتنی ہے، کب سے یہ ہو رہا ہے، یعنی کیٹریکٹ سلولی گروئنگ ہوتا ہے. اگر ریپڈ ہو گیا تو ظاہر ٹراما پوچھے گا اسٹوڈنٹ یا ڈاکٹر، اس سے پوچھے گا کوئی چوٹ تو نہیں لگی ہے ان دنوں میں، یا کوئی آپ کو ریڈ آئی ہے، سوزش تو نہیں رہی، یعنی یوویٹس میں کیٹریکٹ جلدی آ جاتا ہے جس کو ہم کمپلیکیٹڈ کیٹریکٹ کہتے ہیں. اس سے پوچھنا ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی، آپ کی آنکھ دکھنی تو نہیں آئی، آپ کی آنکھ لال تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں پوچھیں. اس کے ساتھ جو ہمیشہ ہر مریض سے پوچھنا ہے، شوگر پوچھنی ہے، بلڈ پریشر پوچھنا ہے، جوڑوں کی تکلیف پوچھنی ہے، اور میڈیکل ہسٹری پوچھنی ہے. میڈیکل سے مراد ہے کہ دوائی کوئی ڈال تو نہیں رہا یا کوئی کھاتا تو نہیں رہا دوائی، کیونکہ کھانے والی دوائیوں کا اور ڈالنے والی دوائیوں سے بھی موتیا ہو سکتا ہے. تو یہ لازمی پوچھنا ہے. اور یہ موتیا اگلی ایج میں بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی ایج زیادہ ہو تو پھر ہو. اس کے ساتھ باقی میڈیکیشن جو وہ لے رہا ہے، وہ شوگر کا علاج کر رہا ہے، وہ بلڈ پریشر کا علاج کر رہا ہے، وہ ارتھرائٹس کا علاج کر رہا ہے، وہ کوئی یوریمک پیشنٹ ہے، کڈنی فیلئر کا علاج کر رہا ہے، تو ساری چیزوں کی انتہائی ضرورت ہے. یا وہ آنکھ میں کوئی ٹیکے لگوا رہا ہے یا ٹیکے نہیں لگائے ہیں، تو اگر وہ اس کو شوگر کے اثرات ہیں اور ساتھ موتیا بھی ہو گیا اور وہ ٹیکے لگا رہا ہے تو ٹیکوں کی ہسٹری، کب ٹیکہ لگایا ہے، کتنے لگائے ہیں، کس آنکھ میں لگایا ہے، یہ بھی انتہائی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کا اب یہ ساری ایویلویشن کرنے کے بعد اس کا ایگزامینیشن کرنا ہوتا ہے. ایگزامینیشن میں جو موسٹ امپارٹنٹ ہے، ظاہر ہے ہم نظر دیکھتے ہیں کہ کتنی ہے، کتنا نظر آ رہا ہے، کلرز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور برائٹنیس اور مختلف کلرز کا پوچھتے ہیں کہ اس میں کیسا آپ کو کلر یہ پرسیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر وین اس کی بہت ہی کم ہے، یعنی کاؤنٹ فنگر بھی نہیں کر سکتا اور روشنی کو دیکھتا ہے، تو پھر مختلف اینگل میں اس کو روشنی ڈال کے دیکھنا ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پروجیکشن سے بعض کا پردے کا کوئی موتیے کے ساتھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. پھر میکولر ڈیزیز کے ٹیسٹ کرنے ہیں، پن ہول سے، کلر سے،
اور موونگ لائٹ سے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جو میکولا کے وہ کرنے ہیں. جب یہ چیزیں ہم کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کا پورا معائنہ کرنا، اس کے بالوں سے لے کے اس کا لیڈ اور اس کے بالوں کی نوعیت. کوئی بعض کا ادھر سکری سی جمی ہوتی ہے، بلفرائٹس ہوتی ہے، یا کنجکٹیوائٹس ہوتی ہے، یا انفلیمیشن ہوتی ہے، یا کارنیا کی انفلیمیشن ہوتی ہے. اس طرح کی کنڈیشن ہو تو اس کو آپریٹ نہیں کرنا، اس کو ویٹ کرنے پہ لگانا ہے. یا اس کو سفید سفید موتیا واضح نظر آ رہا ہے اور وہ کہتا ہے درد ہو رہی ہے، تو وہ سکروٹنی کرنا ہے کہ اس کا پریشر تو نہیں بڑھا ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لینس ریڈیوس گلاکوما تو نہیں ہو گیا. تو یہ چیزیں ایگزامن کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو قطرے ڈال کے ڈیلیٹ کرنا ہے. پیوپل کے ریئیکشن دیکھنے ہیں، ڈیلیٹ کرنے سے پہلے پیوپل کے ریئیکشن دیکھنے ہیں. اگر پیوپل کا ریئیکشن لائٹ ہم ڈال لیں برسک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے کہ اس مریض کی نظر اچھی بنے گی. اگر اس کے پیوپل کا ریئیکشن ہی بلا رہا ہے، ڈل ہے، سلو ہے، برسک نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ نکال لیں کہ لگتا ہے اس کی نظر اچھی نہیں بنے گی. اس کے بعد پیوپل کا ریئیکشن دیکھنے کے بعد آپ دونوں آنکھوں کا پیوپل کا ریئیکشن دیکھیں، کمپیئر کریں، سوئنگنگ لائٹ ٹیسٹ کریں کہ یہ کسی میں ایفرنٹ پیوپلری ڈیفیکٹ تو نہیں ہے. اس کے بعد مریض کو ڈائلیٹ کریں اور انٹراکولر پریشر دیکھیں. اس دوران ہی آپ انٹراکولر پریشر دیکھیں، مریض کو ڈائلیٹ کریں. ڈائلیٹ کرنے کے بعد اس کے فنڈس کا ایگزامینیشن کریں. اگر مریض کا موتیا اتنا ہے کہ آپ فنڈس کا ایگزامینیشن نہیں کر سکتے تو پھر اگلی طرف جانا ہے. تو اگلی طرف کو میں 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. 2 ٹیسٹ ہیں. ایک ہے جو آپ آئی وارڈ میں کر سکتے ہیں، آپ اس کو یہ نام دے لیں کہ آکولر ٹیسٹ. دوسرے ہیں انویسٹیگیشن جو لیبارٹری کے ٹیسٹ ہیں. آکولر ٹیسٹ کیا ہے، آپ نے پیشنٹ کو فوراً لے جانا، اس کا بی اسکین کرنا. بی اسکین اس پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا پوسٹیریئر سیگمنٹ یعنی پردہ اس کا کیسا ہے، نور کا پانی اس کا کیسا ہے، اس لازمی پتہ چل جائے گا بی اسکین سے. اگر بی اسکین نہیں ہے تو انڈائریکٹ کرنی ہے. اس طرح کے پیشنٹ میں ڈائریکٹ تو ڈسٹنٹ ڈائریکٹ تو ہم کریں گے نا کہ موتیا کیسا ہے، انٹیریئر کیپسول میں، پوسٹیریئر میں ہے، سینٹر میں ہے، وٹریس میں اوپیسٹی ہے، اس کے لیے ہم انڈائریکٹ کریں، ڈسٹنٹ ڈائریکٹ کریں گے. انڈائریکٹ جو اپتھلموسکوپی ہے وہ بعض کا چھوٹی موٹی کیٹریکٹ ہو اور ڈائلیٹ کیا ہو تو وہ جو ہے 20 ڈاپٹر سے ہم اس کا پردہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہوگی آکولر انویسٹیگیشن. لیکن اگر اس کی سرجری ہمیں پلان کرنی ہے تو 2-3 چیزیں اور بھی ادھر ہی کرنی ہیں. ہم اس کی کریٹومیٹری کریں گے، کارنیا کا ڈائیمیٹر ورٹیکل کیسا ہے، ہاریزونٹل کیسا ہے، اور پھر اسے ایکسیل لینتھ ویری کریں گے. یہ اس کو ہم کہیں گے یہ بایومیٹری ہوگی، یعنی اس آنکھ میں لینس کتنے نمبر کا ڈلنا ہے. تو یہ چیزیں کرنے کے بعد ہم نے مریض کو لیبارٹری انویسٹیگیشن کے لیے تیار کر لینا ہے. لیبارٹری انویسٹیگیشن میں جو موسٹ امپارٹنٹ ہے وہ ڈپینڈ کریں گی کہ مریض کو آپ نے بیہوشی میں آپریٹ کرنا ہے یا بیہوشی کے بغیر، یعنی لوکل انستھیزیا. تو لوکل انستھیزیا 2-3 قسم کا ہے، یا ہم اس کو صرف قطرے ڈال کے کر لیتے ہیں، موسٹلی آج کل ہم یہی کرتے ہیں. تو یا پیری بلبل لگاتے ہیں یا ریٹرو بلبل لگاتے ہیں. تو اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کا بلڈ پریشر چیک کر لیں گے، شوگر چیک کر لیں گے، ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ لازمی کریں گے، سی کے بھی، بی کے بھی، ہسٹری میں بھی ہم نے پوچھ لیا ہوگا اس سے، یہ ٹیسٹ کرنے گے ہم اس کے. لیکن اگر اس کا بیہوشی میں ہونا ہے، جیسے بچہ ہے، ان کوآپریٹو پیشنٹ ہے، کلاسٹروفوبک ہے یعنی اس کو تھیٹر سے ڈر لگتا ہے، یا مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، وہ نہیں لیٹ سکتا ہے، وہ ٹیکا لگا کے یا قطرے ڈال کے مائکروسکوپ کے نیچے نہیں لیٹ سکتا ہے، تو پھر ہم اس کے دوسرے ٹیسٹ بھی کرائیں گے. اس کے جنرل باڈی کے ٹیسٹ کرائیں گے، اس کا ایکس رے چیسٹ کرائیں گے، اس کا سی بی سی کروائیں گے، اس کا ای ایس آر کرائیں گے. اگر جوڑوں کی تکلیف ہے آر اے فیکٹر اے این اے کروائیں گے، اور اگر اس کو شوگر ہے تو یوریا کریٹینین بھی کروائیں گے. پھر اگر کارڈیک ابنارمیلٹی ہے تو کارڈیالوجسٹ کو ہم ریفر کریں گے کہ بھائی اس کو دیکھو کیا یہ پیشنٹ فٹ ہے کہ نہیں. ادھر ہم نے ایک لائن ڈرا کر لی کہ اس کا بیہوشی میں کرنا ہے یا بیہوشی کے بغیر کرنا ہے. تو اس کے حساب سے ہم نے اس کی انویسٹیگیشن پلان کرنی. یہ کر لیں. اب پیشنٹ ہمارا تیار ہے کہ ہم اس کی صبح سرجری کرنی ہے. ہم نے اس کی بایومیٹری کر لی اور اس کے ٹیسٹ کر لی، ساری چیزیں دیکھ لیں. اب ہم نے صبح کے لیے اس کو تیار کرنا ہے. تو اب اس کا کنسنٹ لینا ہے. کنسنٹ اس کے پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کے سامنے لینا ہے. اگر پیشنٹ پڑھا لکھا ہے تو اس کے سگنیچر، تھم امپریشن، ساری چیزیں کرانی ہے. کنسنٹ کا ایک لمبا چوڑا لیکچر ہے، وہ ہم کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے.
कंसेंट लेना है, ओवरनाइट पेशेंट को रिलैक्स करना है, उसका शुगर ब्लड प्रेशर ओवरनाइट उसको ठीक रखनी है। पेशेंट को हम एंग्जियोलिटिक कोई दवाई खिला सकते हैं ताकि वो रिलैक्स रहे, और प्यूपल डिलेट रखनी है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद पेशेंट को शीटिंग करनी है, उसको गाउन पहनाना है, उसके कपड़े वॉश करने हैं, उसको पेशेंट खुद नलाया हुआ हो, उसके लिड्स आई एवरीथिंग क्लियर हो, और आँख मार्क हुई हो, फोरहेड पे एक मार्किंग लगा उनके राइट की करना है या लेफ्ट का करना है। अब ये पेशेंट आपका एसटी आपने सारी चीज़ें कर ली। अब पेशेंट को आपने शिफ्ट करना है थिएटर में। अब पेशेंट थिएटर में आ गया तो उधर हमारी रिक्वायरमेंट 3-4 किस्म की। मैं इसको डिवाइड करता हूँ कि आप पहले रूम देख लें, आपका रूम प्रॉपरली मैनेज है, आप उसको फॉर्मिगेशन हो गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं, और उसके लेबॉर्ट्री के जो है सैंपल्स वो हो गए हैं, ओके ये हो गया। आप पेशेंट को आपने लेटा रहे हैं। अब आपके जो असिस्टेंट हैं आपके, उनको देखना है कि वो प्रॉपरली ड्रेसअप हैं और प्रॉपरली उन्होंने वॉशअप हुए हैं, ठीक है। ये करने के बाद अगला फैक्टर क्या है? अगले फैक्टर हैं, ये तो हो गए इन्वायरमेंट के, अटेंडेंट के। अटेंडेंट में मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए। हर बंदा आएगा अपने साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके आएगा, अपने कपड़ों में भी, जूतों में भी, और छींके मारने में भी, और खांसने में भी, और हर तरह। जितने बंदे ज़्यादा होंगे उतना इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि थोड़ा हो, और बेहतर ये है कि एक रूम के लिए एक ही टेबल हो। अगर मल्टीपल टेबल एक रूम में हो तो वो बास का उतने ही बंदे लाने पड़ेंगे, उतने ही पेशेंट लाने पड़ेंगे, उतने ही सर्जन लाने पड़ेंगे। उसके बाद अगले फैक्टर आ जाते हैं, 3-4 फैक्टर हैं। वन इज सर्जन फैक्टर, अदर इज पेशेंट फैक्टर, अदर इज इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये देखिए, सर्जन फैक्टर ये है कि पेशेंट प्रॉपर प्रिपेयर्ड है, उसकी प्यूपल सही डिलेट हुई है, उसकी स्निकी नहीं है, उसकी कैटरेक्ट मेजर की हुई है, उसका लेंस डिसलोकेटेड नहीं है, सब लक्सेटेड नहीं है, उसकी शुगर ठीक है, वो पेशेंट रिलैक्स पड़ा है, ये नहीं इधर उधर घूम रहा है, ये वो, या आपने टीका लगाया तो मसला ये वो फलाम, ये चीज़ करनी। आपने डिसाइड किया हुआ है कि मैंने इसको लोकल में करना है या मैंने टॉपिकल में करना है, पेरिबल्बारेटो जो भी है वो करना है, या जीए में करना है। जीए का तो ज़ाहिर है शेड्यूल वर्क भी एनेस्थेटिस्ट डिपेंडेंट हो जाएगा आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस के। अब जो है ये हो गए पेशेंट फैक्टर। अगर उसको ब्लेफरेटस है, आँख पूरी तैयार नहीं है, ओवरनाइट रेड हो गई है, प्यूपल डिलेट नहीं है, तो बेहतर ये है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, उसको काउंसल किया जाए, पेशेंट को भी अटेंडेंट को भी, उसको कहें भाई जी नहीं जी हम नेक्स्ट लिस्ट में कर लेंगे जब ये प्रॉपर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्जन फैक्टर। सर्जन फैक्टर ये है कि उसको तो हेडेक ना हो, उसको तकलीफ ना हो, उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो, वो किसी से लड़ा हुआ ना हो, घर बार में रिलैक्स हो। अगर वो रिलैक्स नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है, पेशेंट ने उससे ऐसी बातें कर ली हैं, गुस्सा आ गया है, या आपने अटेंडेंट पे गुस्सा आ गया, यार तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो उसको चाहिए कि आज वो सर्जरी ना करे, रिलैक्स करे। सर्जन शुड भी, ये सर्जन के फैक्टर नंबर 2। सर्जन साहब जो है वो प्रॉपर्ली स्किल्ड हो, उसको स्किल आता हो। जो प्रोसीजर उसने कल पेशेंट को प्री ऑपरेटिव तैयार किया था कि मैंने इसकी फेको करनी है या एक्स्ट्रा कैप्सूल करना है, जो वो करना चाह रहा है उसमें एक्सपर्ट हो। फेको करनी तो उसमें एक्सपर्ट हो, उसके लर्निंग का बेहतरीन अटेन की हुई हो। अगर वो लर्नर है तो ज़ाहिर है उसका एक शेड्यूल है हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन में कि वो अंडर सुपरविजन करेगा, असिस्ट कराएगा, उसको देखेंगे, उसको एक एक स्टेप कराएंगे, तो डेफिनेटली वो लर्निंग उसकी हो जाएगी। अब सर्जन फैक्टर जो मैंने बता दिए वो हैं, और उसने ट्रेंड कर लिया है चीज़ों में, तो ओके। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फेको करनी है, फेको चलती ही नहीं, फेको चलानी नहीं आ रही, फेको ऑन ही नहीं हो रही। फेको के 3 पोर्शन है, उसकी एस्पिरेशन है, उसकी फेको पावर है और उसकी इरिगेशन है, उसमें कोई फॉल्ट है, प्रॉपरली वो तैयार नहीं है, तो फिर भी नहीं करना चाहिए, छेड़ना ही नहीं चाहिए। और फेको में उसी तरह हम स्टूडेंट्स के हवाले से क्या, बाज़ का 3 पोर्ट बनाते हैं, बाज़ का 2 पोर्ट बनाते हैं, एक ज़रा बड़ा पोर्ट बनाते हैं 2.8 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर या 3.2 मिलीमीटर अकॉर्डिंग टू फेको टेप एंड स्लीव, तो 2 साइड पे बनाते हैं, बाज़ लोग एक बनाते हैं। तो ये बनाने के बाद आपने क्या करना है कि उसका इंटीरियर चैम्बर मेंटेन किया हो, और बेहतर है कि आप इंटीरियर कैप्सूल को स्टेन कर लें मिथाइलिन ब्लू से,
تو وہ 2-3 میرے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ میتھائلین بلو آنکھ میں کتنی دیر رکھنی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک تو ایئر کے ساتھ سرنج میں جانا چاہیے تاکہ ایئر آپ کو کارنیا کی اینڈوتھیلیم کے ساتھ ایئر آپ کو پروٹیکٹ کرے اسٹین ہونے سے. اسٹین ہم نے کیپسول کو کرنا. تو میں نے کہا یار یہ کتاب میں نے پڑھا نہیں ہے. میں یہ جو کرتا ہوں، میں ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہوں اور ایت الکرسی پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا درود پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میں ڈائی کو واش کر دیتا ہوں. پھر میں ریکسس کرتا ہوں چھوٹے پورٹ سے. اگر آپ نے 2 پورٹ بنائے تو پہلا پورٹ آپ بڑا بنائیں نا، آپ پورا جو کیراٹون نہ لے جائیں، اور اس میں آپ جیل ڈال کے باقاعدہ اچھی جیل ہونی چاہیے، اور انٹیریئر چیمبر ویل مینٹین بنا ہو تو آپ سسٹوسوم سے ڈال لیں یا ٹاٹا سے، جیسے بھی آپ یوز ٹو ہیں آپ اس کو بہترین ریکسس کریں، اور ایڈیکویٹ ہونی چاہیے. چھوٹی ریکسس نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ باہر پیوپلری ایریا سے باہر بھی نہ جا رہی ہے، ایڈیکویٹ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ہائیڈرو ڈسیکشن کریں. ہائیڈرو ڈسیکشن کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے میں نے فیکو کرنی ہے، اور اس کو فیکو کریں. فیکو کے اسٹیپس علیحدہ سے ہم بیان کریں گے کہ فریگمنٹیشن کیسے کرنی ہے، ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے، اور اس کو کیسے کیسے نکالنا ہے. پھر اینڈ پہ آپ اس کو اچھی طرح واش کر کے پھر دوبارہ بیگ کو انفلیٹ کر کے میتھائل سے یا وسکیولاسٹک سے پھر آپ نے اس میں لینز انجیکٹ کر دینا ہے. تو فیکو میں ظاہر ہے ہم سوچر نہیں لگاتے تو سیلف ہیلنگ ہوتا ہے، لیکن امریکن اکیڈمی میں لکھا ہے کہ اگر آپ کا اونٹ تھوڑا سا لوز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایکوس آ رہا ہے، تو آپ اس میں ایک سوچر لگا لیں اور وہ آپ کمفرٹیبل رات کو سوئیں گے اگر آپ نے ایک سوچر لگا دیا. تو باقی اس کو میوز کرنا، کارباکول ڈالنا، یہ پیشنٹ سرجن ٹو سرجن اس کی ویریشن. اب یہ پیشنٹ آپ کا تیار ہو گیا، فیکو آپ نے اس کی کر دی اور ڈریسنگ کر دی، اینٹی بایوٹک ڈراپ ڈال دی، اینٹمنٹ ڈال دی، پیڈ کر دیا. پیڈ کر دینا چاہیے، اس میں کوئی سمارٹنیس نہیں ہے کہ پیڈ نہ کریں. پیڈ کر دیں تاکہ ڈسٹ ڈیبریز چیزیں وونڈ اچھا آپ کا ہیل ہو جائے صبح تک. تو اس کے بعد آپ پیشنٹ کو شفٹ کر دیں بیک ٹو وارڈ یا جو بھی آپ کی پریپریشن ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے ایکسٹرا کیپسولر کیا، آپ نے سی این بڑا کیا ہے، اسی طرح سارے اسٹیپس کیے ہیں. آپ نے پورا نیوکلس ڈیلیور کرنا ہے اور اس کو واش کرنا ہے. واش کرنے کے بعد بیگ میں آپ نے ہارڈ لینس یا 6.5 انٹراکولر لینس جو آپ نے میئر کیا تھا وہ ڈالنا ہے، اور باقاعدہ سوچرنگ کرنی ہے. سوچر پراپر ہونے چاہیے، ایکوی ڈسٹینس ہونی چاہیے، ایکوی اسٹرینتھ ہونے چاہیے. ڈسٹینس بھی اسٹرینتھ بھی برابر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک ایسے کھینچا ہوا ہے دوسرا لوز پڑا ہے. تو لوز سوچر اور جو ہے اس میں اسٹگمیٹزم زیادہ ہوتی ہے، اینڈوتھرمیٹس کے اور کمپلیکیشن کے زیادہ چانسز ہیں. اور ٹائٹ سوچر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع میں کم نظر آ رہا ہے لیکن اس کی ہیلنگ اچھی ہو جاتی ہے، اور آپ جب ریموو کرتے ہیں تو وہ اچھا ہو جاتا ہے. آپ پیشنٹ کو آپ نے بھیج دیا اور دوائی لکھ دی، ساری انسٹرکشنز لکھ دی، سب کچھ لکھ دیا کہ یہ دوائی کھانی ہے. اب اس کے سسٹمک ڈیزیزز ہیں تو اس کے لیے کون کون سی دوائیاں دینے والی ہیں وہ جاری رہیں گی. ایک کوشچن پوچھا جاتا کہ ایسپرین بند کرنی ہے کہ نہیں یا لوپرین. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ 1-2 دن پہلے ایسپرین بند کر لی جائے سرجری سے پہلے، اس کے بعد سٹارٹ کر لی جائے. اگر لے بھی لیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو شوگر کی تبدیلیاں ہیں تو اس وقت تک کیٹریکٹ آپریشن نہیں کرنا، پہلے اس کو اینٹی ویجف لگائیں. اینٹی ویجف لگانے کے بعد آپ اس کو 2-4-5 دنوں میں اس کی سرجری پلان کریں. اب پیشنٹ آپ کا چلا گیا ڈریسنگ کے ساتھ. اگلا جو پوائنٹ ہے کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا انستھیزیا کی کمپلیکیشنز ہوئی ہیں. لوکل انستھیزیا لگایا ہے، زیادہ لگا دیا ہے، سلری آرٹری بند ہو گئی ہے، سپراکوریٹل ہیمریج ہو گئے ہیں، کچھ ہو گئے. یہ اس پہ نیکسٹ ہے کہ کمپلیکیشن ٹیکے سے، کمپلیکیشن سکل سے، کمپلیکیشن پیشنٹ کی فزیکل کنڈیشن سے، کفنگ سے، سنیزنگ، کانسٹیپیشن اور سوچرنگ سرجن سے متعلق، اور پیشنٹ کی باڈی سے متعلق، پیشنٹ کی جنرل ڈیزیزز سے متعلق، اور پھر پاروپریٹر کمپلیکیشن کیا ہیں، انستھیزیا کی کیا ہیں، روم کی کیا ہیں، اور اگلے دن پٹی کھولی تو وہ کمپلیکیشن کیا ہیں، ارلی کمپلیکیشن جس کو لیٹ کمپلیکیشن کیا ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے. اگلے لیکچر میں ہم یہ چیزیں کریں گے کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی تھی. اور یہ گڈ نیوز یہ ہے کہ یہ ایٹ دا سیم ٹائم پبلک کے لیے بھی ہے اور اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے لیے بھی ہے. اس میں اینی کوشچن ہو، کوئی امپرومنٹ کا اس میں پوائنٹ ہم بھول گئے ہوں تو وہ ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.